علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے بتایا کہ کس طرح سے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے، اور یہ دونوں ممالک کی جنگ میں یہ دونوں ممالک ہی تو شامل ہیں، ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا بھی اس جنگ میں کود پڑی ہے، اور اس جنگ میں پوری دنیا شامل ہو چکی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو بہت اہم ڈیٹیلز بتانے لگی ہوں۔ اہم ممالک نے دعویٰ کر دیا ہے کہ فلسطین کی جنگ کے پیچھے وہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ سعودی عرب نے بھی کچھ اہم باتیں کہی ہیں، کچھ بیان دیے کل۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ٹرمپ کا بھی بیان اس پہ آ چکا ہے، اور ہر دوسرا بندہ اس پہ اپنا انٹرسٹ بھی شو کر رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں یہ جنگ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں نہ لے لے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور میرے دونوں ٹک ٹاک اکاؤنٹس کو بھی جا کے فالو کر لیں۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ناظرین، اس جنگ میں آدھی دنیا شامل ہو چکی ہے۔ امریکہ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ فرانس، UK، ایران، لبنان، اس کے علاوہ اور مختلف ممالک ہیں۔ اب ناظرین، ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ اسرائیل بھی اپنی طرف سے جوابی کارروائیاں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی اس طرح سے طاقتور جوابی کارروائیاں نہیں ہیں جو فلسطین جواب دے رہا ہے اسرائیل کو۔ تاریخ میں دہائیوں میں کبھی نہیں سنا گیا تھا کہ فلسطین اس طرح کا میسو رسپانس دے گا، اس طرح کی وار جو ہے وہ شروع ہوگی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، اور یہ جنگ ایسی جنگ ہوگی کہ بظاہر یہ لگے گا کہ فلسطین کا پلڑا بھاری ہے، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ میں خود بھی تھوڑی حیران ہوں کہ جیسے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ہر بندے نے آ کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس بحث کو تو بعد میں چھوڑیں، سب سے زیادہ یہ کہ اسرائیل کے حق میں لوگ ایسے کھل کے آئے ہیں جیسے ان کے اپنے ملک پہ حملہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے مختلف اس میں ممالک شامل ہیں۔ اب ناظرین، ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس جنگ کا جو کہنا شروع کر دیا ہے ایران نے کہ ہم نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے فلسطین کو، جتنا بھی ہم نے اسلحہ بنایا اس کی ساری کی ساری ترسیل جو تھی، سارا اسلحہ جو تھا وہ ہم نے فلسطین کو پرووائڈ کی ہے، اور ہم اس جنگ میں فلسطین کے ساتھ شامل ہیں۔ پوری انہوں نے ان کو کہہ دیا، سپورٹ دے دی ہے، اور یہ بھی علیٰ اعلان انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم لوگ ہی اس کے پیچھے ہیں، ہم نے پورا فلسطین کو سپورٹ کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ دعوے کر رہا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اسرائیل کو ہم اس کے ساتھ۔ دوسری اہم خبر کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں تو ایک بھارتی اداکارہ ہیں، وہ بھی اسرائیل میں پھنس چکی تھیں، بھروچا ہیں، نصرت بھروچا، یہ جو ہیں یہ پھنسی تھیں اسرائیل میں، اور اس حوالے سے یہ تھا کہ آپریشن طوفان جس کو کہا جا رہا ہے، جس کو فلسطین نے نام دیے، بالی ووڈ اداکارہ نصرت بھروچا آپریشن طوفان الاقصی کے دوران اسرائیل میں پھنس گئی تھیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ سیفلی اس وقت پہنچ چکی ہیں انڈیا میں۔ دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں تو اہم ڈیٹیل ہے کہ رشیا کے ہیکرز نے، ان کا ایک گروپ ہے جن کا نام ہے کل نیٹ، انہوں نے ہیک کر لیا ہے اسرائیلی ویب سائٹ کو، اور مزید انہوں نے وہاں پہ اسرائیلی ویب سائٹ پہ گورنمنٹ کی جو آفیشیل ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ ایک پیغام بھی جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گورنمنٹ آف اسرائیل کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اس ساری جو ایک بلڈ شیڈ ہو رہا ہے، اس کے سارے خون ریزی کے اس سارے معاملے کے آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو 2022 میں آپ لوگوں نے جس طرح سے سپورٹ کیا تھا ٹیرورسٹ آرگنائزیشنز کو، تو یہاں پہ رشیا کے گروپ ہے اس نے ہیک کر لیا ان کی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں تو ایک نوجوان ہے جس نے اقوام متحدہ کی کونسل میں لگے اسرائیلی پرچم اتار کے پھینک دیے۔ ایک اور ویڈیو بھی ناظرین وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کوا بیٹھا ہے پرچم کے اوپر، اسرائیلی پرچم کے اوپر، اور اس کو نکال کے اس نے نیچے پھینک دیا۔ یہ بھی بڑی ویڈیوز وائرل ہیں۔ دوسری جانب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ طیب اردگان نے بھی اپنا آ کے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ سویلین پہ بمباری کر رہا ہے، اور ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ نیوٹرل ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہیں، تو انہوں نے بڑی اس کو کنڈیم کیا۔ دوسرا یہ کہ اب ٹرمپ کے بیان کی جانب بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتے چلوں تو ٹرمپ کہتا ہے کہ حماس کو کچل دیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا حملہ بھی کرتے، یہ ایک ٹرمپ کا کہنا ہے۔
دوسرا یہ کہ ٹرمپ ایک اور بھی بیان دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے یوکرین اور رشیا کی جو وار چل رہی تھی، اتنا تو اس کو بھی میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا جس طرح سے ہائی لائٹ میڈیا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو کر رہا ہے۔ اب ناظرین، مختلف لوگ اس پہ اپنے بیان دے رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ دجال نے آنا ہے، وہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں دا گریٹر اسرائیل کو بنانے کی، اور اس پہ مختلف چیزیں، مختلف آرٹیکلز جو ہیں وہ چھپ رہے ہیں کہ اس طرح سے اسرائیل نے جنگ کا آغاز کیا ہے کہ فتوحات ہوتی جائیں گی، اور مختلف چیزوں کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اب دوسرا یہ کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 9 فلسطینی بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں، جو ساؤتھ میں غزہ کی پٹی پہ کیا گیا۔ دوسری جانب یہ کہ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں مختلف ممالک پہ جس طرح سے اسرائیل کو ہرایا جا رہا ہے، شکست دی جا رہی ہے، اس پہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ اسرائیل پر چونکا دینے والے بڑے حملے کے بعد شام، لبنان، یمن، عراق، کویت اور ترکیہ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے۔ ایران میں بھی بڑی زیادہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، ایون ان کی پارلیمنٹ میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ بڑے خوش ہیں اور انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ سارا ہم نے کی ہے۔ دوسری جانب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، رشیا اور چائنا یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو آزاد ریاست کا حق ملنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 2022 میں ایک وفد گیا تھا، حماس کا ایک وفد گیا تھا رشیا، اور انہوں نے جا کے ملاقات بھی کی تھی صدر پیوٹن سے۔ تو یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں رشیا بھی شامل ہے، رشیا نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، روس اور چائنا دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے فلسطینیوں کے لیے، تو اس حوالے سے بھی آواز جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے۔ اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مزید یہ کہ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 600 تک جا پہنچی ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہ ہمارے 500 جو آفیسرز ہیں ہائر رینکس کے، وہ بھی اس میں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ حماس کے حملوں میں 2000 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں میں 313 افراد شہید ہوئے ہیں، یہ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسرائیلی حملوں میں 2000 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ آخر میں کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کو بتاتے جاؤں تو اس سارے آپریشن کو طوفان القدس کا بھی نام دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک ترکیہ اردو کا چینل ہے، اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس پہ تینوں جانب سے حملے ہوئے ہیں، سمندری حوالے سے بھی، فضائی حوالے سے بھی اور زمینی حوالے سے بھی، تینوں جانب سے ان کا گھیراؤ کیا گیا ہے۔ اور اب ناظرین، سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب فلسطین حملہ کر رہا تھا اسرائیل پہ، جب انہوں نے راکٹس جو تھے وہ داغے، تو انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوگی، اور اب بھی یہ جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے، لوگوں کی جانب سے رائے آ رہی ہیں کہ جب یہ سارے حملے ہوئے تھے تب فلسطین کے پاس پراپر ایک پلاننگ تھی، اور اب بھی موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے لے کے جاتے ہیں، لیکن اب تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام ان علاقوں کو بھی چھڑوا لیا ہے جن پہ جو اسرائیل تھے وہ قابض ہوا بیٹھا تھا۔ ان کے جو آفیسرز ہیں ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان کی جانب سے، اور مختلف بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو ہیں اسرائیل اور فلسطین، یہ بڑی مضبوط لوگ ہیں، سالوں سے یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، اور مزید بھی اگر یہ جنگ پرولونگ کرتی ہے تو یہ اس میں شامل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایران جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس کے پیچھے ہیں، سارا ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی شاید نظر آتا ہے کہ اسرائیل کہیں یہ نہ ہو کہ ایران کے ساتھ یہ جنگ شروع کر لے۔ تو اب یہ ہے کہ فاصلہ کافی زیادہ ہے، تو ہو یہ سکتا ہے کہ آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ شاید ان کو اپنی سرحدیں یا اس طرح کے جو علاقے ہیں وہ ایئر بیس اپنی یوز کرنے دیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اسرائیل کو اپنے اڈے دیے جائیں کہ وہ آ کے استعمال کریں، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو بظاہر حالات ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا اس جنگ میں کود پڑی ہے، اور پاکستان کا تو ابھی کوئی بیان نہیں ہے، لیکن لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بیان دینے چاہیے مختلف۔ ناظرین، اس وقت میں نے ٹویٹر ایکس کو کھولا ہوا ہے، اور میں دیکھ پا رہی ہوں کہ یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں میاں خلیفہ کے حوالے سے۔ میاں خلیفہ نے بھی بڑا دعویٰ کیا، وہ بھی فلسطین کے حق میں آئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ طوفان الاقصیٰ کا ٹویٹ کیا جا رہا ہے، 1.99 ملین اس پہ پوسٹ ہیں، غزہ انڈر اٹیک، اور مختلف اس وقت جو ہیں وہ ٹاپ ٹرینڈ ہیں۔ مختلف اس پہ یہ کہ حالات و واقعات ہیں وہ بھی دکھائے جا رہے ہیں، وہ جو کہ میں یہاں پہ نہیں دکھا سکتی۔ میری کوشش ہوگی میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اسٹوریز میں جا کے اس کو اپلوڈ کر دوں۔ میرا انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز بھی سامنے آئی ہے کہ نارتھ کوریا نے فلسطین کے لیے اپنی سپورٹ شو کر دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم لوگ فلسطین کے حق میں آئیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ یہاں پہ یہ کہ ترکیہ کے جو صدر انہوں نے بھی ایک اہم بیان دیا، انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کو وارن کرتا ہوں کہ وہ اس سارے حوالے سے پیچھے رہیں، اس جنگ میں مت کودیں، اور ہم بالکل جو ہے وہ ان کے حق میں آئیں گے، ان کے سپورٹ میں آئیں گے۔ مختلف اس وقت چیزیں ہیں، مختلف اپڈیٹس ہیں۔ مزید میری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو میں ان ساری ڈیٹیلز کو جو جتنی بھی مزید آ رہی ہیں ان کو کور کروں۔ اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ خیر کریں۔ اللہ حافظ۔